السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور ایک نیوز اپڈیٹ کے مطابق سی ڈی اے کو گندھارا ہاؤسنگ پروجیکٹ پر عمل درآمد میں رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سٹی مینیجرز کو جی ٹی روڈ کے قریب گندھارا انکلیو ہاؤسنگ پروجیکٹ پر کام کرنے میں رکاوٹوں کا سامنا ہے، کیونکہ سنگجانی واٹر پروجیکٹ کے لیے مختص زمین اور زون 3 کا کچھ علاقہ اس کے مجوزہ لے آؤٹ پلان میں آ رہا ہے۔ منصوبے کی مجوزہ لوکیشن زون 1 اور 3 کی سرحد پر واقع ہے اور اس کے ابتدائی لے آؤٹ پلان کے مطابق اس کا کچھ حصہ زون 3 میں بھی آتا ہے، جہاں زوننگ ریگولیشنز 1992 کے مطابق تعمیر نہیں ہو سکتی۔ کچھ عرصے پہلے تک سی ڈی اے اس منصوبے کو فوری طور پر شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے دیگر قانونی آپشنز پر غور کر رہا ہے۔ دوسری جانب رواں سال جولائی میں سی ڈی اے بورڈ نے صرف زون 1 میں منصوبے پر کام کرنے کی اصولی منظوری دی تھی۔ بعد ازاں یہ بات سامنے آئی کہ سنگجانی واٹر پروجیکٹ کے لیے حاصل کی گئی کچھ زمین بھی اس منصوبے کے مجوزہ لے آؤٹ پلان میں آ گئی ہے۔ کچھ عہدیداروں نے الزام لگایا ہے کہ ایک سرکاری اہلکار سی ڈی اے پر 5000 کنال پر جلد از جلد اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے، کیونکہ اس سے زون 3 کے قریبی علاقوں میں ذاتی اراضی کی قیمت بڑھ جائے گی۔ تاہم سی ڈی اے کی موجودہ انتظامیہ نے کسی بھی طرف سے کسی بھی قسم کے دباؤ کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس منصوبے کی منصوبہ بندی پہلی بار 2013 میں کی گئی تھی اور گزشتہ بورڈ نے اس سال جولائی میں اس منصوبے کی منظوری دی تھی اور سی ڈی اے تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد اس پر کام شروع کرے گا۔ سی ڈی اے فنڈز جنریٹ کرنے کے لیے اس منصوبے کو شروع کرنا چاہتا ہے، کیونکہ دیگر ترقیاتی منصوبے بھی جاری ہیں جن کے لیے فنڈز کی اشد ضرورت ہے۔ اس منصوبے کی سائٹ مرگلہ روڈ کے آغاز پر سنگجانی کے علاقے میں زون 1 اور زون 3 کی سرحد پر ہے۔ اگر اسے زون 3 تک بڑھایا گیا تو سی ڈی اے کو مزید تبدیلیاں کرنا ہوں گی، اور یہ سب تبدیلیاں کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی منظوری لازمی ہوگی تاکہ اسلام آباد کی زوننگ ریگولیشنز میں تبدیلیاں کی جا سکیں۔ یاد رہے، یہ ہاؤسنگ اسکیم مرگلہ روڈ پہ B17 کے بالکل سامنے آتی ہے اور اس میں اربوں روپے کے فنڈز جنریٹ کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس اسکیم میں 5 اپارٹمنٹ ٹاورز، ایک میگا شاپنگ سینٹر، فارم ہاؤسز کے لیے پلاٹس اور ایک سینما شامل ہے۔ سی ڈی اے کے ممبر پلاننگ وسیم حیات باجوہ کے مطابق گندھارا انکلیو پر کام تمام قانونی تقاضوں کی تکمیل کے بعد شروع کیا جائے گا، جبکہ زوننگ ریگولیشنز میں تبدیلی کرنے کا کوئی بھی منصوبہ صرف اسی پروجیکٹ سے متعلق نہیں ہے، بلکہ بڑے پیمانے پر عوام کے مفاد میں زوننگ ریگولیشنز میں تبدیلیاں کرنے کا سی ڈی اے سوچ رہا ہے، جس سے زون 3 میں ان پلانڈ تعمیرات پر قابو پایا جا سکے گا۔ ممبر پلاننگ کے مطابق یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ سی ڈی اے نے نہ تو اس زون کی پرائیویٹ لینڈ حاصل کی اور نہ ہی تعمیرات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی ضابطۂ کار وضع کیا، جس کے نتیجے میں غیر مجاز تعمیرات میں اضافہ ہوا۔ چیئرمین سی ڈی اے کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کے مطابق پلاننگ ونگ نے اسکیم ڈیزائن کی تھی اور پچھلے بورڈ نے اس سال جولائی میں اس منصوبے کی تصوراتی منظوری دی تھی، جبکہ پانی کے منصوبے کے لیے زمین کی حفاظت کی جائے گی اور اس منصوبے کو قواعد و ضوابط کے مطابق آگے بڑھایا جائے گا۔ سی ڈی اے بورڈ نے موزہ بڈانا اور سنگجانی میں سی ڈی اے کی حاصل کردہ اراضی پر تجویز کردہ گندھارا انکلیو کے منصوبے کی تصوراتی تجویز پر بات چیت اور اتفاق کیا ہے، جبکہ واٹر اسکیم کے فیز 2 کے لیے منظور شدہ تقریباً 800 کنال پہلے ہی برقرار ہے، اسے برقرار ہی رکھا جائے گا۔ اور اگر سی ڈی اے زوننگ ریگولیشنز میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں تو یہ صرف اس حد تک ہوگی جو وفاقی کابینہ اور اسلام آباد کے ماسٹر پلان پر نظر ثانی کے وفاقی کمیشن کی طرف سے سفارش کی جائے گی، اور سی ڈی اے آرڈیننس 1960 کے سیکشن 12 اور 13 کے مطابق سی ڈی اے کو قانونی طور پر مخصوص علاقے میں اسکیم بنانے کی اجازت ہے۔ چلیں، یہ بھی ایک بہت اچھی ہاؤسنگ اسکیم ہوگی اگر اسلام آباد میں بنائی جاتی ہے، جو کہ ایک لحاظ سے بالکل اسلام آباد کے دروازے پہ ہوگی، یعنی B17 کے اپوزٹ جی ٹی روڈ اور مرگلہ روڈ کے درمیان۔
بہت اچھی لوکیشن بنتی ہے، اس سے B17 اور فیصل ہلز کی پرائسز میں بھی اضافہ ہوگا، اور مرگلہ روڈ اور GT روڈ کی سراؤنڈنگ میں بھی جتنی سوسائٹیز ہیں ان کے ریٹس میں بھی اضافہ ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد کے زون 4 میں جیسے پارک انکلیو 1 2 3 بنائے ہیں، CDA نے خود ان کے پلاٹس وغیرہ بیچے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ کمایا ہے، اور بہت اچھی پارٹیز نے اس کے اندر انویسٹ بھی کیا ہے کیونکہ لوکیشن بہت اعلیٰ ہے اس کی۔ اسی طریقے سے اگر زون 1 اور زون 3 کے اندر یعنی B16 کا ایریا بن جائے گا اور A16 کا ایریا بن جائے گا، اگر CDA خود سے اپنی الاٹمنٹ کے اوپر یہ سوسائٹی لے کے آتا ہے تو میرے خیال میں ارد گرد جتنی بھی سوسائٹی ہوں گی، بلکہ ٹیکسلا والی سائڈ پہ یا پھر رنگ روڈ راولپنڈی والی سائڈ پہ جو نئی کچھ سوسائٹیز ابھی فیصل ٹاؤن فیز 2 ملٹی گارڈنز فیز 2 لانچ ہوئی ہیں، ان سب کی نسبت یہ ایک بہترین انویسٹمنٹ ہوگی۔ اوبویسلی یہ ایک سرکاری ہاؤسنگ اسکیم ہوگی، اس کے بننے میں تھوڑی بہت دیر سویر ہو سکتی ہے، ابھی نہیں تو 5 سال بعد یا 10 سال بعد یہ اسکیم بن سکتی ہے۔ 10 سال تک تو اتنا لمبا نہیں میرے خیال میں کھینچیں گے، کیونکہ جو پرابلمز ہیں اسلام آباد کا ماسٹر پلان جو آ رہا ہے اس کے اندر یہ اگر ریگولیشنز چینج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد راستہ ہموار ہو جائے گا اس کو اس ایریے میں لانچ کرنے کا۔ لیکن جب بھی یہ سرکاری ہاؤسنگ اسکیم CDA کی طرف سے لانچ کی جاتی ہے تو یہ ورتھ فور انویسٹمنٹ ہوگی، لازمی اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کی سجیشن ہوگی، کیونکہ C14 C15 C16 ان سب کی ویلیو اپنی جگہ، لیکن اس ہاؤسنگ اسکیم کو جہاں ایک طرف مرگلہ روڈ لگ رہی ہوگی وہیں دوسری طرف GT روڈ بھی لگ رہی ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں سے ایک لنک روڈ بھی نکلے گی جو مرگلہ روڈ کو موٹر وے کے ساتھ ملائے گی، اور اس موٹر وے سے یہ سیدھی آگے رنگ روڈ راولپنڈی کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی۔ تو اس لنک روڈ کی وجہ سے بہت جلدی آپ نیو ایئرپورٹ اسلام آباد جو ہے پہنچ سکتے ہیں۔ GT روڈ کے ذریعے پنڈی کا راستہ بھی بہت آسان ہو جائے گا، جبکہ موٹر وے کے ذریعے پشاور یا لاہور کا راستہ بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ تو سمجھ لیں ایک لحاظ سے زون 1 کا جو گیٹ وے ہوگا وہ یہ ہوگا، اور اس گیٹ وے کے بالکل سامنے B17 ہے، تو جہاں پر اس کی اپنی ویلیو میں بھی اضافہ ہوگا CDA جب اسے بنائے گا، اس کے ساتھ ساتھ یہ B17 کی ویلیو میں بھی خاطر خواہ اضافہ کر دے گا، کیونکہ ابھی اگر دیکھا جائے تو B17 کے بالکل سامنے بالکل ویران جگہ ہے، کوئی وہاں پہ آبادی نہیں ہے، لیکن زون 2 وہاں سے بڑھتا بڑھتا یہاں تک جب پہنچ جائے گا تو یہ لگے گا ہی نہیں کہ زون 1 کون سا ہے اور زون 2 کون سا ہے، یہ اوور آل ایک ہی ایریا لگے گا، ایک ہی زون فیل ہوگا، ایک ہی مین اسلام آباد کے نام سے جانا جائے گا۔ اور یاد رکھیں رنگ روڈ راولپنڈی کی سراؤنڈنگ میں نئی سوسائٹیز جو آ رہی ہیں ان سب کی ویلیو اسی لیے ہے کہ وہ رنگ روڈ راولپنڈی کی سراؤنڈنگ میں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرگلہ ایونیو کے سراؤنڈنگ میں کوئی ہاؤسنگ اسکیم CDA لانچ کرے اور اس کی ویلیو نہ ہو۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔